قرآن مجید فرماتا ہے کہ اس کو نیکی جانتے ہو. پھر وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تو معاذ اللہ کپڑے اتار کے کرتے. اوہام پرستیاں، طرح طرح کی باتیں. مصر میں ایک دریا تھا، ایک عورت کو ذبح کر کے ڈالیں گے تو پھر دریا چلے گا. مختلف اوہام لوگوں نے پال لیے تھے. آج بھی مسلمانوں کے اندر ڈھیر ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو ضعف اعتقادی کا باعث بنتی ہیں. اس کی کو ذرا کم کر دیں بھائی. آپ دیکھیے لوگ علماء کے پاس نہیں جاتے، باباؤں کے پاس جاتے ہیں. تعویذ، دھاگا، کالا جادو، نیلا جادو. جس نوجوان کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا اسے جادو ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی، اور پھر یہ کہ میں باہر نکلنے لگا تو کسی نے آواز دے دی تھی. عجیب قسم کی اوہام پرستیوں کا لوگ شکار ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داعی اللہ ہے. سرکار نے لوگوں کے نظریات کو پختہ کیا. حضور علیہ السلام کے فیوزات روحانیہ سے لوگوں کے دل طاقتور ہوتے تھے. مضبوط فکریں، مضبوط عقیدے سرکار کے وسیلے سے مسلمانوں کو نصیب ہوئے. ہم جیسے جیسے دیکھیں نا تصوف اور طریق میں آپ کو عرض کروں، صوفیہ کرام کا اصل موضوع عقیدہ توحید ہے. اصل موضوع ان کا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو صحیح معنوں میں توکل کا، صبر کا، شکر کا، قناعت کا، رجوع اللہ کا انکار. لیکن اب چونکہ صوفیہ کی جماعت میں وہ لوگ اللہ ماشاءاللہ خال خال رہ گئے، اور پھر یہ کہ بیٹھ گئے تعویذ دھاگے دینے والے، زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشے من. نتیجہ اس کا بڑا خطرناک برآمد ہوتا ہے. مضبوط فکریں. کبھی آپ اس روایت کو دیکھیں اور یاد کر لینا تو یہ بڑا نفع دیتی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عبداللہ، ساری دنیا مل کے تیرا بھلا کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے. اور فرمایا سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتے جب تک رب نہ چھوڑ دے بیٹا. جب تک اللہ نہ چاہے. تو پھر رجوع تو اللہ کی جانب کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو توانائی اس بات سے دی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. آپ دیکھیے فکری تندرستی کتنی زیادہ ہے کہ 1000 کے مقابلے میں 313 لوگ ہیں. نہ اسلحہ پورا ہے، نہ گھوڑے پورے ہیں، نہ خوراک پوری ہے، لیکن وہ میدانوں میں اس طرح لڑے ہیں کہ 1000 کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. وہ ابو جہل نے جب کہا نا جاسوسوں سے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ، تو انہوں نے آ کے کہا وہ تو 313 لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، چیز کوئی نہیں پاس. تو ابو جہل کہنے لگا پھر تو انہیں گھوڑوں کی پشتوں پر باندھ کے مکے لے جائیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو جاسوس کہنے لگا سردار اگلی بات بھی سننا ہے. تو 313 لیکن جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے. جس کے خیمے کے پاس سے گزرے ہیں شہادت کی دعا مانگتے دیکھا ہے. ان کی آنکھوں سے چمکتی ہوئی روشنی اور ان کے لفظوں سے پھوٹتا ہوا ولولہ اور ان کی آوازوں سے نکلتا ہوا دبدبا کسی جگہ بھی انہیں کمزور نہیں ہونے دیتا. ان کے اندر کہیں بھی کوئی کمزوری نہیں آنے دیتا. غریبی کا نام لے کے سارا سارا دن پریشان ہونا، غریبی کا نام لے کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے لوگوں کو مدد پر اکسانا بندہ مومن کا یہ طریقہ نہیں ہے. اپنی توجہ اللہ کی جانب کرے، نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے. لیکن دنیا داروں کو مائل کرنا، لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھنا، یہ مومن کی شان گردن کو جھکا دیتا ہے. خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگو دو میں. بھائی
آپ طاقتور بنے. دیکھیں نا، ایک نوجوان نے آ کے حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہو، کچھ دیجئے. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے حضور سے بڑا کچھ سنا، یہ لفظ نہیں، لفظ لا، یعنی میرے پاس نہیں ہے، یہ ہم نے حضور سے سنا ہی نہیں. ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، بس ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. اور یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا انداز بھی دیکھیے، کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. اور یہ ذرا دیکھیے شعری ذوق دیکھیے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں. نہیں، کیا انداز ہے، کیسی زبان ہے، اور کیسا یہ محاورے کا استعمال ہے. جو شعری ذوق رکھتے ہیں وہ سمجھیں، کہتے ہیں نہیں سنتا ہی نہیں. کون؟ مانگنے والا تیرا. یا رسول اللہ آپ سے مانگنے والا نہیں سنتا، حضور عطا کرتے. اور ایک جگہ پہ فرماتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے. حضور تو دیتے، پر نوجوان نے جب آ کے عرض کی نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے، وہ جوان ہو، چڑھتی جوانی ہو، اور پھر وہ سوال کرے. ہمارے ساتھ ایک دوست پڑھا کرتا تھا، یہ 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی تو وہ مستریوں کے ساتھ مزدور لگ جاتا. ہم نے اسے کہا، یار تو مطلب 9th 10th کے اندر مزدوری کرنے جانا، تو کہندا سی یار میں قد میرا ایڈا بڑا ہے، ان ابا جی کو مانگ دیا شرم آؤں. یہ سوچ نوجوانوں میں پیدا ہونی ضروری ہے. اب میں ابا جی سے مانگوں، مجھے تو دینا چاہیے. اس نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے. تو حضور فرمانے لگے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں؟ اس نے کہا، ایک پیالہ ہے میرے پاس گھر میں اور ایک کمبل ہے. اتنا غریب بندہ ہے کوئی محفل میں جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو، ایک ہی کمبل ہو؟ کوئی بھی نہیں اتنے بڑے مجمع میں. لیکن اگر کوئی ہماری غریبی کا رونا پوچھے تو میرا خیال ہے ہر تیسرا بندہ دوسرا بندہ غریب ہے، اور بڑا ہی غریب ہے. ایک پیالہ ایک کمبل. کریم نے فرمایا لے کے آؤ. وہ لائے تو محبوب فرمانے لگے، کون خریدے گا؟ ایک نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2 دینار. محبوب نے بولی لگوا دی، 2 دینار کا بیچ دیا. فرمایا جا 1 دینار کی روٹی لے جا. یہ نوجوانوں کو فکر دی کہ وہ انویسٹمنٹ میں تم نے ذات سے اپنے گھر سے لینی ہے. وہ 10-15 ہزار کا ٹھیلا بھی کسی سے نہیں کہنا تو لگا کے دے. جاؤ 1 دینار کا کھانا لے جاؤ، 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لاؤ. صحابہ فرماتے ہیں وہ کلاڑا لایا، پر نصیب دیکھو اس کلاڑے میں دستہ نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا. فرمایا جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ اور بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، پی بھی اور پلا بھی، 10 دن مجھے نظر نہ آنا. یارو یہ کیا بات ہوئی؟ مایوس رہنا، کمزور رہنا، فلانے نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا تو میں پیچھے رہ گیا. تو اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں خود جدوجہد کر، میدان میں اتر، ہمت کر. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان نے آ کے عرض کی، حضور بس آج کے بعد میں نے کام نہیں کرنا. فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ایک شیر نے شکار کیا بکرے کا، آدھا کھایا ہے، آدھا منہ میں پکڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گیا. وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی، باقی کا اس نے اسے کھلایا ہے. تو حضور میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ جو رب اس نابینا لومڑی کے لیے بندوبست کرتا ہے میرے لیے بھی کرے گا، لہذا میں نے کام نہیں کرنا. حضرت حسن بصری بڑا مسکرائے، فرمانے لگے کہانی میں کردار تو نے 2 دیکھے، ایک شیر ایک لومڑی. فرمانے لگے کیا بات ہے تیری، تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا، شکار کر، خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا.
یہ کیا بات ہوئی؟ امت کے جوان فائلیں لیے دفتروں کے چکر لگاتے اور اپنی بغل میں کاغذات لیے امبیسیوں کے پھیرے کاٹتے اور ایجنٹوں سے سوال کرتے کہ مجھے ملک سے باہر جانا ہے، کیا طریقہ ہے؟ یہاں رہ کے بھی محنت ہو سکتی ہے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ دوستو سنو، میرے کریم نے فرمایا جا لکڑیاں، ایک پیشہ برا ہے میرے بھائیوں، ایک پیشہ، وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ باقی دنیا میں کوئی پیشہ برا جو ٹھیلا لگاتا ہے اور مالٹے بیچتا ہے اور سیب بیچتا ہے، بڑا عزت والا آدمی، یہ شارٹ کٹ چھوڑ دو، دوسروں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دو۔ وہ شاعر ایک بیٹھا تھا نا، شاعر مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں تو کئی دفعہ وہ شعر و شاعری میں بھی ان کی حالت بڑی خستہ ہو جاتی ہے۔ جن دنوں لوگ پتلے کپڑے پہنتے ہیں، بعض شاعروں نے ان دنوں میں بھی موٹی چادر لی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ایک جگہ بیچارہ بیٹھا تھا کونے میں، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں، تو حالت ایسی خستہ تھی، ایک بندہ 5 روپے پھینک گیا، تھا خوددار، بڑی تکلیف کو اٹھا اپنے پیسے، تو اس نے کہا آپ کی حالت بتا رہی ہے، ضرورت پڑی تو اللہ رسول سے مانگوں گا، تیرے سے کیوں مانگوں گا؟ شعر بڑا قیمتی کہا، اس نے کہا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو، میں تو وارث ہے میرے اللہ رسول، میں کو لاوارث ہوں کہ تیرے سے مانگتا پھروں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس ہم سمجھے ہماری قیمت وصول ہو گئی، اگر خودداری پر نوجوان نعرے لگانے لگ گئے تو پھر تو بات بن گئی، لگتا ہے محنت کا ارادہ بن گیا ہے، انشاءاللہ تعالی کشکول ٹوٹنے کا ٹائم آ گیا ہے، کرم کی برکھا برسے گی، یہی ملت کا جوان قیادت کرے گا۔ اور یاد رکھنا، ہمیشہ قیادتیں غریبوں کے بچوں نے کی ہیں، جنہوں نے آدھی قیمت پہ کتابیں لے کے پڑھی ہیں، بڑی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی ہیں۔ یہ کمزور نہ پڑھو، نبی پاک داعیہ اللہ ہے، حضور نے جگایا ہے، 15 دن نظر نہ آنا، مزدوری کر۔ وہ نوجوان 15 دنوں کے بعد آیا، اب تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا حضور پہلے ایک پیالہ تھا نا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے، پہلے ایک بستر تھا، اب سارے گھر کے بستر۔ اور نوجوانوں، ہم نے سہارا بننا ہے، ماں سے کہنا ہے اب تو نے آنسو نہیں بہانے، تیرا پتر بڑا ہو گیا ہے، بہن سے کہنا ہے اب تو کبھی پریشان نہیں ہوگی، تیرا بھائی بڑا ہو گیا ہے، بوڑھے باپ کے پاس بیٹھ کے کہنا ابا جی بس اب آنسو پوچھ دو، آج کے بعد پریشان نہیں ہونا، پتر جوان ہے۔ اپنی بیوی سے، بچوں سے کہنا کہ کسی خواہشات پوری کرنے کے لیے تمہیں دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ہم میدان میں ہیں، بس اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ محنت کو سپورٹ کیا ہے، مشقت کو سپورٹ کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو تو اپنے 2 ہاتھوں سے محنت کر کے کھاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام محنت کر کے کمایا کرتے، سنگیوں کام کرنا۔ اور دوسری بات، بھروسہ اللہ رسول پہ، بھروسہ، ادھر دیکھو میری طرف، دنیا داروں سے امیدیں لگا لیتے ہو بہت زیادہ، تو وہ دنیا دار بندے بیچارے کمزور ہوتے ہیں۔ مجھے یہ الیکشن کے دن تھے، گزشتہ سے پیوستہ الیکشن جو گزرا ہے، تو میرا ایک پیار والا دوست بھی ایک ایم این اے کے امیدوار کا بڑا ووٹر سپورٹر تھا، یہاں اس نے اس کا بیج فوٹو والا لگایا ہوا تھا۔ میں رات کو دیر سے جلسے سے لوٹ رہا تھا تو وہ کھڑا تھا باہر، اور اندر امیدوار صاحب تقریر کر رہے تھے۔ میں نے کہا ادھر آ، وہ آ گیا۔ میں نے کہا تم بڑا ووٹر سپورٹر ہے، جا تقریر سن جا کے، تیرا لیڈر تقریر کر رہا ہے تو باہر گھوم رہا ہے۔ کہندا ہے پیر صاحب جھوٹ پہ ماردا جے، سارے جھوٹ بول رہا ہے، کرنا کرانا کچھ نہیں۔ تو میں کہ یار جی ایڈے
पक्के वोटर सपोर्टर ਨੂੰ भी पता है कि झूठ पे मारता है, तो हम तो वैसे ही सपोर्टर नहीं है। हमने तो की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। ओ भाई, जब पक्के वोटर सपोर्टरों को उम्मीदें नहीं है तो आप किन से उम्मीदें लगाए बैठे हैं? आप जद्दोजहद करें और उम्मीदें अल्लाह रसूल से। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रब पे भरोसा करेगा अल्लाह की रहमत उसकी किफायत करेगी। वहीं यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बु, अल्लाह पे भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। इधर देखो यार मोबाइलों वाले दोस्तों, बात सुनो, घबराहट नहीं, टेंशन नहीं, एंजाइटी नहीं, डिप्रेशन नहीं। मोमिन और डिप्रेशन, मोमिन और एंजाइटी, मोमिन और टेंशन, वो जी मुझे पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, जी मुझे खौफ आता है। आपको खौफ आता है मोमिन हो के? आपको ये कोरोना के दिन थे तो मुझे ले गए एक सरकारी हॉस्पिटल में, आप कुछ यहाँ बात करें, लोगों को हौसला दें। तो एक डॉक्टर साहब मुझसे कहने लगे जी मुझे ना तंग जगह बड़ी घुटन होती है, तो मौत से बड़ा डर आता है, कब्र तो बड़ी तंग होती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं। कहने लगे सांस ही नहीं आता, चारों जानब से बंद है। तो मैंने कहा बच्चा भी तो माँ के पेट में सांस लेता है ना। आपने तो सुभान अल्लाह कहा, वो डॉक्टर थे, उन्होंने नहीं कहा। वो कहने लगी जो ते अम्मा लेंदी साहब, हंसते नहीं जी, फिक्री बातें कर रहा हूं। कहा वो तो अम्मा ऑक्सीजन लेती है तो बच्चे को जाती है। तो मैंने कहा चले डॉक्टर साहब वो जो अंडे से बच्चा निकलता है उसके तो चारों जानो कोई सूरत नहीं होती सांस की। तो मुझे कहने लगे आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा मैं ये कहना चाहता हूं कब्र की दो हालतें हैं। कब्र दोज़ख के गढ़ों में से गड़ा भी है और जन्नत के बागों में से बाग भी है। सुनो यार, अल्लाह आपको खुश माशा। सुने जी सुने, मैंने कहा अगर किसी का ये ज़हन बन जाए कि मरने के बाद मैंने बाग में जाना है, एक मिनट के लिए सोचो ना यार, यानी इधर कब्र बंद हुई तो नीचे बाग, और बाग भी मामूली नहीं, जन्नत के बागों में से बाग। और बाग ऐसा शानदार जिसमें आंख खुली तो पहली ज़ियारत ही मदीने वाले महबूब। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की रात है उनसे मुलाकात की रात। तो वहां जाने से खौफ आता है। मोमिन खौफ टेंशन, मोमिन को एक ही खौफ है अल्लाह का, रब से डरता है, अल्लाह के सामने खड़े होने से डरता है। बाकी मसाइल का खौफ करना, गुर्बत का खौफ करना, लोगों से डरना, ये निकल आए आप इस टेंशन से। रब जिसको इज्जत दे उसकी छीन कोई नहीं सकता। अल्लाह जिसे रिस्क दे उसके यहां आने से रोक सकता कोई नहीं रोक सकता। ताकतवर होकर जिंदगी गुजारे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों को मजबूत फिक्रें दी, तवानाइयां दी हैं। आप गौर करें ना, हुजूर एक जंग से वापस लौट रहे थे, सहाबा भी साथ थे। अदबन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जरा दूर दूर हट के लेट गए, अदबन। ये भी मेरे दोस्त ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर के नाम का नारा लगाया ना, दिन भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर के। बस मैं इस वक्त उन्वान उनका नहीं है, इतनी बात करता हूं कि दुनिया में एक फलसफा बयान होता है कि जो ज्यादा करीब रहते हैं वो ज्यादा अदब नहीं करते, और ये कोई गलत बात नहीं, ऐसा होता है अक्सर। जो ज्यादा करीब होते हैं वो ज्यादा मुअद्दब। लेकिन हजरत सिद्दीक़ अकबर का कमाल ये है, उन्होंने दुनिया के सारे फलसफे ही गलत कर दिए। करीब भी सबसे ज्यादा वही थे और अदब वाले भी सबसे ज्यादा वही थे, फलसफा ही गलत करार दे दिया। कि मोहब्बत रसूल की बारी आए तो फलसफे बदल जाया करते हैं। कुर्ब भी सबसे ज्यादा है और अदब भी सबसे ज्यादा है। बस बयां हो किस जुबान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का कि महबूबे खुदा महबूब है सिद्दीक़ अकबर का, और लुटाया राहे हक में घर कई बार इस मोहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का। लुट लुट के हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर। तो सहाबा अदबन जरा सरकार से थोड़ा सा साइड पे होके लेट गए।
نبی کریم علیہ السلام نے اپنی تلوار درخت کی ٹہنی سے لٹکائی اور کریم بھی آرام فرما ہوئے. اچانک ایک کافر آیا، اس نے تلوار سرکار کی نکال لی. دیکھا حضور اکیلے اور پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، تو حضور پر تلوار تان کے کہنے لگا اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ نہیں، آپ زیادہ توجہ کریں بات پر. کون بچائے گا؟ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ بندہ گھر میں سویا ہوا ہو تو اچانک اسے آواز آئے کہ چھت پہ کچھ چل رہا. آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں، آپ کو اور اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، وہاں کے لیے نہیں. تو پتہ چلے نا چھت پہ کچھ چل رہا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے تکیے کے نیچے سے موبائل بھی نہیں نکلتا، اتنا ڈر جاتے ہیں، بالکل پریشر کے نیچے آ جاتے ہیں. یعنی ڈاکٹر نے کہہ دیا جی آپ کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ مشکل ہے آپ بچیں، تو کچھ تو ڈاکٹر کی بات سن کے فوت ہو جاتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں تیری رپورٹیں ٹھیک ہوں گی پر ہوگا وہ جو میرا رب چاہے گا. یہ طاقت سرکار نے دی ہے اپنے غلاموں کو. اس نے تلوار اٹھائی، کہنے لگا آپ کو کون بچائے گا؟ تو محبوب کے چہرے پہ اطمینان، اور وہ جو اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام کو روک دیا ہے، محبوب اسی حالت میں زیر لب مسکرائے اور فرمایا مجھے کون بچائے گا؟ مجھے میرا اللہ بچائے گا. اس میں بڑی طاقت ہے، اس لفظ میں بڑی طاقت ہے. کو مشکل آئے تو تعلقات نہ لڑایا کرو، وہ فائلوں میں رکھے کارڈ نہ نکالا کرو کہ فلانے کو فون کرتا ہوں. کبھی بھی مشکل آئے تو سب سے پہلے مصلی بچھایا کرو، اللہ کے حضور حاضری دیا کرو، طاقتور ہو جاؤ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا. تلوار گری، کریم مسکرائے، تلوار اٹھائی، فرمایا لو بھی مجھے تو اللہ نے بچا لیا، تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ معاف کر دیا کرتے ہیں. تو فرمایا جا میں نے معاف کیا، دیر والی تو بات ہی کوئی نہیں. اللہ بچائے، کتنی بڑی بھی مشکل آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، مجھے میرا اللہ بچائے گا. میرے عزیزوں، طاقتور زندگی گزارنی ہے. میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، تھوڑی تقریر کرنے والا آدمی ہوں، سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. اپنی زندگی میں اپنے افکار و نظریات میں کبھی بھی کسی قسم کی بھی کمزوری پیدا نہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو تازہ دم رکھا ہے، ان کو فکری توانائیاں عطا کی ہیں. بس ہم نہ آہستہ آہستہ اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم ضعف اعتقادی کی طرف چلے گئے. اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سوچ بڑی محدود ہے. اپنے گھر تک، اپنے محلے تک، اپنے کمائی تک، اپنے مکان تک محدود ہو کے رہ گئے. اس محدود سوچ سے باہر آئیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں خلق کا رسول بن کے آیا ہوں، مخلوق کا رسول ہوں میں. یعنی نبی اکرم علیہ السلام کی امت دعوت میں تو سارے انسان شامل ہیں نا. محبوب نے کہا میں خلق کا رسول ہوں. جب بھی سرکار نے بات کی عالمی سطح کی بات کی. جب بھی یہ اسلام جو ہے یہ حدود و قیود میں بند نہیں. اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے. تو جناب ہمارے وطن کا نام کیا ہے؟ اسلام تیرا دیس ہے، اسلام تیرا، اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. اسلام تیرا دیس. آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے، وسیع سوچ. آپ کو پتہ ہے تجارت کو سرکار نے پسند کیا ہے. کیوں؟ تجارت سے زیادہ مواقع، جب آپ کارخانہ لگاتے ہیں نا تو بہت سارے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہوتا ہے، اس سے وسعت پیدا ہوتی ہے سوسائٹی میں، معاشرے میں. آپ مت سمجھیں میں تاجروں کی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو یہ بات تجربے کی روشنی میں اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ جب نسلی لگاتا ہے تو وہ صرف تاجر کوئی نفع نہیں ہوتا، اس سے بہت سارے لوگ جڑتے ہیں اور
बेरोजगारी का खात्मा होता है, उसके नतायज कौम के हक में अच्छे निकलते। तो आलमी सोच, कौमी सोच पैदा करे, महदूद सोचें। वो बड़ा देखे ना, ये एक हदीस, मेरी तरफ तवज्जो है आपकी, ये देखिए ये एक हदीस कितना आलमी करती है बंदे को। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे, वही अपने भाई के लिए भी पसंद करे। ये एक रवायत अगर इस पर, और ये आती भी सबको है, अगर सबका इस पर अमल होने लग जाए तो मुझे बताइए कोई चीज मिलावट वाली बिकेगी मार्केट में? कोई धोखा देगा? कोई ऐसा काम जो गलत हो, बैठ जाए बेटा तशरीफ रखें सारे, अल्लाह को, वो एक उठेंगे तो फिर तो सारे उठ जाएंगे। मेहरबानी करें, बस मेरी बात मुकम्मल होगी, पैगाम मैंने जो देना था दे लिया, समेट रहा हूं बात को। याद रखिएगा कि आलमी सोचें, कौमी। आप जब अपने भाइयों के लिए भी वही पसंद करेंगे जो खुद पसंद कर रहे हैं तो सोसाइटी में कितना निखार आए। सरकार जब भी बात करते थे बड़ी बात करते, दाइये इल्लल्लाह है ना, तो जब भी बात की आलमी। एक सफर से हुजूर वापस तशरीफ लाए, कई दिनों के बाद हुजूर तशरीफ लाए तो सफर का असर था, थकावट थी वजूद अतहर पर, बज़ाहिर लिबास मुबारक पर भी असरात थे सफर के। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत सैयदा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, आपने जब देखा ना सरकार की कैफियत को तो आंखों में आंसू आ गए। तो अर्ज करने लगी, रो के अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, आप दीन के लिए कितनी मुशक्कत बर्दाश्त करते हैं, कितनी आप तकलीफ उठाते हैं, आंसू बहाए। अब मुझे बताइए, हमारा कोई बच्ची बच्चा ऐसी बात करे तो हम कहते हैं तुझे तो एक दो का पता है, मेरे तो बहुत ज्यादा है, तो किताब खोल देते हैं। जब कहा या रसूल अल्लाह आप कितनी तकलीफ उठाते हैं, तो पता है नबी करीम ने क्या फरमाया? हुजूर फरमाने लगे, फातिमा, आपके वालिद को अल्लाह ने बड़े मकासद के लिए दुनिया में मबूस फरमाया, बड़े मकासद के लिए दुनिया में मबूस फरमाया है। फरमाया ना कोई घर कच्चा बचेगा, ना पक्का बचेगा, ना कोई झोंपड़ी बचेगी जहां अल्लाह ताला हमारे दीन के पैगाम को पहुंचा नहीं देगा। तो जब बड़े मकासद के लिए निकलना है तो फिर ये सोहबतें तो चलेंगी, ये आजमाइशें तो चलेंगी। मेरे भाइयों, वसीउ ज़र्फ़ी, कुशादा सीना, बड़ा दिल, बड़ा हौसला, बड़ी सोचें, बड़े अफकार अपनी जिंदगी में पैदा करें। नौजवानों, आराम पसंदी थोड़ी कम करो। हर वक्त लेटना, हर वक्त आराम तलाश करना, ये कमजोर कर देता है जवानों। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को मुशक्कत में रहता हुआ पैदा किया। मैंने अभी दोस्तों से कहा है, फिर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, रात हो गई है तकरीबन 11 घंटे की, 7 बजे इशा होती है और 6 बजे के बाद ही उमूमन सब जगहों पे फजर की नमाज होती है, तो 11 घंटे की रात बनती। बहुत ज्यादा भी डॉक्टर कहता है कोई सोए तो 8 घंटे सो ले, नींद पूरी है। अगर इशा के बाद मोबाइल करो जल्दी बंद, तो जरा सहरी में उठो, बंदा हो जवान और उठ के पड़े ताज्जुद, तो मजा नहीं आ जाता। और जो सहरी के वक्त दुआ का मजा है, जो दुआ की लज्जत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सुबह सुबह सैयदा पाक को आवाज दे के कहा, ये हमारी तालीम के लिए, फरमाया उठो, ये रब करीम से सवाल करने का वक्त है। पिछली रहमत, पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, ओ बख्शिश मंगन वाले कारण खुला जे दरवाजा। लेकिन हमारा मसला ये है कि जिस टाइम जागना है उस टाइम सोते हैं, जिस टाइम सोना है उस टाइम। एक गुजारिश तो ये है कि कोशिश करें इन रातों में तो कम से कम तहज्जुद पढ़ी जाए, और ये कोशिश करके देखें, मजा आएगा। और फिर इधर उधर लोगों को दुख बताने की बजाय ना, जब तहज्जुद की 2 रकतें पढ़ ले तो सारा अपने रब की बारगाह में अर्ज कर दे, बोझ भी हल्का होगा दिल का, राज भी रखा जाएगा और करम भी हो जाएगा। और दूसरी गुजारिश ये है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने नौजवानों से कहा था, जवानों या निकाह करो या रोजे रखो। ये बड़े आसान दिन है रोजे रखने के लिए, कम से कम पीर का तो जरूर रखे ना। ठंडा वक्त है, कुछ ना कुछ वक्त ये आपको जो इबादत है ये मजबूत करेगी, दुनियादारों से बेनियाज करेगी,
سب سے طاقتور وہ مومن ہوتا ہے جسے رب کو منانا آتا ہے. دعا ہتھیار ہے مومن کا. مسلح کے ساتھ وابستگی پیدا کرے کہ باقی سارے چکروں سے باہر آ جائیں. مجھے ایک نوجوان نے کہا کہ یہ لوگ مشہور کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے شہید کرتے ہیں، یہ لیے پھرتے ہیں بیچارے. آج کل بہت سارے لوگ جیسے بھی مشہور ہونا پڑے ہونا ہی ہونا ہے. یہ خطرناک ہے. ایک شہرت وہ ہے جو خدا اپنے فضل سے دیتا ہے. اللہ اپنے کون سی سیجعل لہم الرحمن ودا، فرمایا جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے گا رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے. یہ خدائی ہے محبت، خدائی. تو یہ کشید نہ کریں، اللہ جو عطا کرے اس پر توجہ کریں. ایک تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے محنت کرنے کی. کسی دنیا دار کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا، محنت کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے. اور دوسرا بھروسہ کرنا ہے رب رسول پہ. اور تیسرا ذہن رکھنا ہے ذرا وسیع قسم کا، محدود سوچیں پیدا نہیں کرنی. اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. اب دعا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے علم کو نافع، عمل کو صالح فرما، امت کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، وطن عزیز پاکستان پر نگاہ لطف و عنایت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما. اللہ تعالیٰ دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما، ہماری پردہ پوشی فرما، ہماری پردہ پوشی فرما. اس محفل کو سجانے والوں اور تشریف لانے والوں سب کو دارین کی برکتیں عطا فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد. احباب سے گزارش ہے توجہ فرمائیں، کھڑے نہیں ہونا، بیٹھ جائیں. آپ پیر صاحب تشریف لے جا رہے ہیں، کسی کو جو اجازت نہیں ہے مسافر کرنے کی مہربانی فرمایا. سیکورٹی خدشات ہیں، مہربانی کریں آپ. اور ایک اعلان سماعت کریں. مورخہ 17 جنوری بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء عظیم پیغام اسلام کانفرنس. کوئی نہیں، چلے چلے چلے.